آزادی ہندوستان کے لیے مجاہد بنا کر کے اٹھائیں گے. اس کے اندر وہ ناکام ہو گئے، ہمارے اکابر کامیاب ہوئے. ایسے افراد پیدا ہو گئے. ان میں سب سے پہلی شخصیت ہمارے سب کے اکابر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پڑھا دارالعلوم میں، تربیت حاصل کی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، شاگرد ہوئے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے. ان کے دلوں کے اندر جو آزادی وطن کا جوش تھا، اس آزادی وطن کے جوش کو انہوں نے اپنے اندر لیا اور دارالعلوم کی اسی چہار دیواری سے اتنے بڑے بڑے افراد کو پیدا کر دیا جنہوں نے اپنی جان آزادی وطن کے لیے دے دی. میرے بھائی، یہ آپ کی اپنی تاریخ ہے، آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے. اسی تاریخ کی وجہ سے دارالعلوم آج زندہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. میں کہتا ہوں جتنے مدرسین ہیں وہ صرف تعلیم کے لیے ہی نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ وہ آزادی وطن کے لیے مجاہد پیدا کرنا اصل مقصد تھا ان کا. مولانا مناظر حسن گیلانی دارالعلوم کے فاضل تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فاضل تھے. وہ بیان کرتے ہیں حضرت شیخ الہند نے یہ کیا، میں جانتا ہوں کہ ان کا مقصد کیا تھا. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں حضرت نانوتوی کا مقصد کیا تھا دارالعلوم کو قائم کرنے کا. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف تعلیم نہیں بلکہ ملک کی آزادی کے لیے مجاہد پیدا کرنا ان کا مقصد تھا، اور اس مقصد کے اندر وہ 100% کامیاب ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی تاریخ اپنی پیش کی ہے کہ دنیا اس کی تاریخ کو پیش نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، بہت بڑے ہیرو ہیں مہاتما گاندھی، یقیناً ہیرو ہیں، لیکن اس تمام پوری تاریخ کے اندر آپ کو ایسا کوئی مجاہد آزادی نہیں ملے گا جس نے ملک سے باہر جا کر کے دشمن کی جیل کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی کو فنا کیا ہے. کوئی نہیں. اگر ملے گا تو صرف شیخ الہند ملے گا. یہ ان کا کردار تھا، اپنی زندگی کو فنا کر دیا. مختصر سا آدمی، چھوٹا سا آدمی، بوڑھا آدمی، اگرچہ وہ بوڑھا آدمی زندہ ہے مگر وہاں کی سردی کے اندر اس کی زندگی بڑی مشکل تھی. اور یہی ہوا کہ 3 سال 4 مہینے جیل کے اندر رہ کر جب ہندوستان آئے ان کے اندر سخت نہیں تھی، لیکن میں اس شخص کے اندر جو آگ تھی ملک کی آزادی اور جہاد کے لیے، میں اس کی بات آپ کو سناؤں، آپ کو تعجب ہوگا. مسٹر مسٹن جو گورنر اتر پردیش سے صاحب ہو گیا، صوبہ جات متحدہ کا گورنر تھا، مسٹن کہا کرتا تھا، اس کو یاد رکھیے کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی. ایسا شخص شیخ الہند. جہاز جب آتے ہیں تو ایک دم گودی پر نہیں رکھتے، کچھ فاصلے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ گودی کا نظام صحیح کر لیا جائے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جہاز جو آیا ہے تو گودی سے ذرا سا ہٹ کر کے پہلے رکا تو ریاست بہاولپور کے جو مدار المحام کو یوں سمجھیے سیکریٹری تھے، وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے. انگریز نے انہیں تیار کیا اور یہ کہا کہ جاؤ جا کر کے شیخ الہند کو اس کے لیے تیار کرو کہ اب آ گئے چھوٹ کر کے اب اس تحریک کو چھوڑ دیں اور گھر میں بیٹھے اور دارالعلوم کے اندر پڑھائیں. چنانچہ وہ گئے ان کے پاس، سیڑھی لگائی گئی سمندر کے اندر اور اوپر گئے اور حضرت سے کہا کہ حضرت آپ تشریف لے گئے، بڑا نقصان ہو گیا. دارالعلوم دیوبند کی جو تعلیم کی بنیاد تھی آپ کی ذات سے تھی،
آپ نہیں پڑھا رہے ہیں، دارالعلوم کا نقصان ہو گیا۔ اور حضرت آپ نے پوری کوشش زندگی لگا لی انگریز کے خلاف، انگریز کی حکومت کو اپنی جگہ کیوں بنے؟ اب دوبارہ اس سے شروع کرنا اس کے مقابلے میں یہ اچھا ہے کہ آپ جہاں بیٹھ کر خدمت کر رہے تھے وہیں بیٹھ کر خدمت کیجیے، تاکہ علم اور تصوف، آپ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں، اسے اس کی ترویج ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ الہند خاموش بیٹھے سنتے رہے، جب کہہ چکے وہ اپنی بات تو حضرت نے سر اٹھایا، فرمایا کہ میں آ گیا ہوں چھوٹ کر ہندوستان، مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس سرزمین پر انگریز کی حکومت ہے اس سرزمین میں جینا اور رہنا تو دور کی بات ہے، مجھے مرنا بھی گوارا نہیں ہے۔ تو کس قدر اس کے دل کے اندر آزادی وطن کی چیز تھی۔ میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں ہندوستانی لوگوں کو یہ پیغام دوں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے، اور ان کا نام تھا رحیم بخش، اور سر یہ انگریز کا خطاب تھا، رحیم بخش صاحب اگر میرے اندر چلنے کی طاقت نہیں رہی، ان کی بات کو سنیے کس قدر جذبہ ہے اس کے اندر، اگر میرے جسم کے اندر طاقت چلنے کی نہیں رہی تو میں ایک کھاٹ چارپائی کے اوپر لیٹ جاؤں گا اور اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری اس چارپائی کو اپنے کانوں پر لے کر گاؤں در گاؤں لے کر چلو، میں ہر جگہ یہ اعلان کروں گا انگریز کی غلامی حرام ہے۔ سر رحیم بخش خاموش رہ گئے، کس قدر آگ تھی اس شخص کے دل کے اندر۔ آپ حضرات اس تاریخ کو نہیں جانتے، اگر آپ اس تاریخ کو جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ کے دل کے اندر جنگ آزادی نے جو کچھ کیا ہے اس سے حوصلہ پیدا ہوگا۔ آپ کیجئے، نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی تاریخ کو نہیں جانتا وہ اپنے مستقبل کو کبھی بھی آباد نہیں کر پائے گا۔ میرے بھائی وہ دنیا سے چلے گئے، جمعیت علماء انہی کے لیے بنائی گئی تھی۔ جب پتہ چلا کہ معافی کا اعلان ہونے والا ہے اور آنے والے ہیں تو ان کے شاگرد رشید مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور کچھ علماء نے مل کر جو پروگرام بنایا کہ حضرت کے لیے جماعت ایک پلیٹ فارم بنایا جائے، حضرت آئیے تو اس پلیٹ فارم پر دوڑیں، چنانچہ امرتسر میں جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے جمعیت علماء کی بنیاد رکھی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب اس کے صدر، لیکن تمام تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ صدر عارضی تھے۔ یہ طے تھا کہ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ واپس آئیں گے صدر وہی بنیں گے۔ چند ماہ تشریف لائے اور اس کے بعد انتقال ہو گیا، لیکن انتقال سے 12 دن پہلے دلی کے اندر جمعیت علماء کا جلسہ ہوا اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جمعیت علماء کا مستقل صدر بنایا، صرف 12 دن کے لیے، اور 12 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جمعیت علماء کا دوسرا صدر، لیکن انہوں نے ایک پیغام دیا، آپ اس پیغام کو سنیے، الفاظ مکمل میرے سامنے نہیں ہیں لیکن انہوں نے یہ فرمایا، دیکھیے اس شخص کے اندر کتنی سمجھ تھی۔ علماء کام کر رہے تھے مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، انہوں نے ایک پیغام دیا، انہوں نے یہ فرمایا کہ اسلام صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، اقتصادیات، سیاسیات، جنگ و جدال، یہ سب اسلام نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ کا نبی
میدان بدر کے اندر جنگ کر رہا ہے، احد میں جنگ کر رہا ہے، عذاب میں جنگ کر رہا ہے، فتح مکہ میں جنگ کر رہا ہے، یہ اسلامی تو ہے، صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اسلام نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور فرمایا بڑی عجیب چیز، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اور مدرسے کی چہار دیواری میں اسلام کی خدمت کر کے وہ اسلام کے فرض کو ادا کر دیں گے، ان لوگوں کا یہ کردار اسلام کے دامن کو داغدار بنا رہا ہے۔ شیخ الہند کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ بات، اور اس سے 12 دن کے بعد اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنے ان شاگردوں کو چھوڑ کر گئے۔ ان شاگردوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ میں کہتا ہوں مدرسوں کی اصل بنیاد یہ ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سہیل صدیقی ہیں جن کو پارلیمنٹ نے اقلیت کے اسکولوں کے لیے حق دیا تھا کہ وہ جس کو چاہیں اقلیتی کردار دے دے، ابھی ہیں زندہ ہیں، بوڑھے بہت ہو گئے ہیں، اور بعض وزراء تھے بہار کے اور بھوپال کے، کانگریس کا زمانہ تھا، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم تمام مدارس کو ایک کمیٹی بنائیں جس کے اندر تمام مدارس کو سمیٹ کر اس کا ممبر بنائیں، اور 800 کروڑ روپے کا بجٹ بنایا، ان لوگوں کو ہم دیں گے۔ چنانچہ مسلمان بھی ایسے لوگ تھے کہ جو ان کے دام فریب میں آ گئے، اور وہ اجتماع میرے پاس بھی دعوت نامہ آیا اور بھی لوگوں کے پاس آیا، مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کیا ہوگا، میں نے کہا کہ میں تو جاؤں گا۔ اتفاق یہ میں بھول گیا، ایک وکیل صاحب آئے میرے پاس، ان کا بھائی وہاں نہیں گیا تو مجھے یاد آیا، میں گھر میں گھسا اور ایک جوڑا کپڑا بریف کیس میں رکھا اور فوراً رکشا پکڑا۔ یہ 9:30 بجے سپر فاسٹ ٹرین جاتی ہے، میں اس سے دلی پہنچ گیا۔ صبح سے دوپہر تک کی مجلس تو پوری ہو چکی تھی، صبح کے بعد پھر دوسری مجلس تھی۔ اس مجلس کے اندر میں پہنچ گیا اور میں پیچھے بیٹھ گیا دیکھنے کے لیے کہتے کیا ہیں۔ اس کے اندر جو لوگ تھے ہال بھرا ہوا تھا، اپنے لوگ تھے، مگر صبح سے سن رہے تھے، اور کوئی کہتا تھا کہ آپ تو مائی باپ ہیں اور آپ نے اتنا بڑا بجٹ بنا دیا، ہمیں چندے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، چنا کریں گے۔ سب دم بخود، اس لیے کہ منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے اور ہم ٹرسٹ بناتے ہیں، اس ٹرسٹ کے اندر سے آپ کو امداد ملے گی۔ مجھ کو انہوں نے آگے بلا لیا، بعض اساتذہ علوم میں تھے، مرحوم ہو گئے وہ سب، وہ اس کی تائید میں تھے۔ میں جب بیٹھا تو مجھ سے انہوں نے شاید 1 یا 2 آدمی بولے، اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے ایک صاحب تھے، وہ بولے کہ مدرسوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا یہ بڑا خطرناک ہوگا، میرے خیال میں مدرسوں کو اس سلسلے سے آزاد رکھا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے دے دیا، میں نے 10-15 منٹ تقریر کی۔ میں نے کہا کیوں آپ کے دل کے اندر درد ہے مدارس کے سلسلے میں؟ مدارس تو آپ سے امداد کے طالب نہیں ہے، 100-150 سال ہو گئے ہیں مدارس کو، مدارس بڑھ تو رہے ہیں، گھٹ تو نہیں رہے ہیں، تو آپ کو کیا اس کی فکر ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں؟ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ مدارس کا کردار کیا ہے؟ اور میں نے ان کو بتایا کہ اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمانوں کا قتل کیا گیا، ان کی اولاد در بدر گھومتی تھی، بھیک مانگتی تھی لوگوں سے، انہی اولاد کو پکڑا اور پکڑ کر کے ملک کی آزادی کے لیے مجاہدین پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا ادارہ 1866 میں دارالعلوم دیوبند بنایا گیا تاکہ ملک آزاد ہو جائے۔ سن 33 کے اندر سارے مجاہدین ختم ہو چکے تھے اور دارالعلوم دیوبند سے سینکڑوں ہزاروں مدرسے بن گئے، لیکن اصل بنیادی مقصد کیا ہے؟ ملک کی آزادی۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ مدارس کو اپنا تابعدار بنا دیں؟ آپ اگر آج دیں گے
تو کل کو آپ لیں گے بھی چھوڑ نہیں سکتے. وزیر بیٹھے تھے کہنے لگے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی بھوتا ہم نہیں دیں گے. میں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں جو کہتے ہیں، لیکن میرے بھائی آج آپ کہہ رہے ہیں آپ ودارت کی جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے کہ 3 سال گزرنے کے بعد دوسرا الیکشن آ جائے گا، آپ اسی کرسی پر بیٹھے رہیں گے؟ حکومتیں آتی ہیں، الیکشن کے اندر چلی جاتی ہے، دوسری آ کے بیٹھ جاتی ہے. آپ تو مجھے ضمانت 3 سال کی نہیں دے سکتے. اور میرے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اگر میں قیامت تک زندہ رہوں گا تو مدرسوں کی خدمت کرتا رہوں گا، چلاتا رہوں گا. میری آپ سے کس بنیاد پر مثالات ہوگی؟ میری کوئی مثالات آپ سے نہیں ہوگی. آپ کیوں؟ آپ دیں گے تو مدرسوں کی اینٹ اکھاڑ کر پھینکنے کی. میں نے کہا ان سے کہ مدرسے اور مسجد یہ دونوں ہمارا دین ہے. اگر مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسوں میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے. اگر اعتکاف کیا جاتا ہے، مدرسے اعتکاف کرنا سکھلاتے ہیں. اگر قرآن مسجد میں پڑھا جاتا ہے، مدرسے قرآن پڑھنا سکھلاتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی شعاع کو بجھا دیں، چراغ